حضرت یونس علیہ السلام۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متہ تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام جونوح بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اسی طرح آپ کو صحیب الہد بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ شافات آیت نمبر 138 میں فرماتے ہیں، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ نینوا بستی میں دین کی دعوت۔ نینوا بستی کی آبادی لگ بھگ 1,20,000 تھی، اور یہاں کے سارے لوگ کفر پہ تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال در سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دیں، مصائب و علام سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ پھلا دن تم پر عذاب جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکلے اور سمندر کی طرف چل دیے۔ قرآن سورہ انبیاء آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کے کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سیاہ کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا۔ اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کی عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لانا۔ بستی پر عذاب کی علامت دیکھ سب پریشان ہو گئے، اور ان کے سردار کہنے لگے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیبند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور آہوزاری شروع کر دی۔ رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے، پھر اسی حالت جار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگے تاکہ ان پر رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دنوں تک ان کے سروں پر منڈراتا رہا، اور یہ لوگ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہیں گے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے، معافیا مانگتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ۔ آپ کے غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک رشتے کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساجو سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طوفان آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو،
अपना साजो सामान समंदर में फेंक दो। चुनांचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समुद्र में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन जरूरत के मुताबिक हल्की ना हो सकी। अब वो कहने लगे, किसी को समुद्र में गिराना जरूरी है ताकि कश्ती मजीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा डालो जिसके नाम का। कुरा निकलता जाए उसे समुद्र में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहां तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनांचे कुरा डाला गया। सबसे पहले सैयदना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं हैं, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो। फिर कुरा डालो। फिर कुरा डाला गया। फिर इन्हीं का नाम निकला। सबने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला गया। इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरह शाफात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समुद्र में गिरा दिया, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। हुद बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हुद को इल्कान फरमाया, इन्हें खाना नहीं, ना इनके जिस्म को कोई गजन पहुंचे। लिहाजा यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज रिवायात में 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 रोज आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। कुरान अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलेमा ने यहां 3 अंधेरों का जिक्र किया है, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। कुरान अल्लाह ताला सूरह शाफात आयत 143 और 140 में फरमाते हैं, बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट ही में रहते। मतलब ये कि अगर आप अल्लाह तबारक व ताला की तस्वीह बयान ना करते तो मछली के पेट ही में रहते। आपने दुआ नहीं मांगी, बल्कि अल्लाह अज्जवजल की तस्वीह बयान की। रिवायत में यूं भी आता है कि जब मछली आपको समुंदर की अथाह गहराई में ले गई तो आप वहां आबी मखलूकात की तस्वीहात की आवाजें सुनने लगे। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें इल्का फरमाया कि आप भी तस्बीह करें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 37 में फरमाते हैं, बिल आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। अला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस तस्वीह के अल्फाज को यूं अदा पर फरमाया। इमाम अहमद, इमाम त्रिमिजी, इमाम नसाई और दीगर आइमा रहमहिमुल्लाह ने यह हदीस नकल की है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी, वो यही दुआ है। जो भी मुसलमान ये दुआ अपनी किसी हाजत में मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। ये दुआएं मुस्तजाब है, मकबूल दुआओं में से हैं। इसी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से निजात अता फरमाई। कुरान अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 28 में फरमाते हैं, तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। हदीस, एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मछली के पेट में मांगी, क्या वो सिर्फ उन्हीं के लिए थी या उनके बाद अहले ईमान के लिए भी है? तो आपने फरमाया, ये दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास थी और सब अहले ईमान के लिए आम है। क्या तुमने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना? और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। जो भी इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह उसे रंजो गम से नजात देंगे। एक कौल के मुताबिक तकरीबन 40 रोज आपकी सबो रोज यही दुआ रही। इस मुद्दत के खत्म होने पर अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूलियत बख्शी। मछली साहिल पर पहुंची, उन्हें किनारे पर डाला और वापस चली गई। इस बात को अल्लाह ताला ने सूरतुल शाफात 142 में
یوں بیان فرمایا ہے، بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا، جیسا کہ سورۃ الشافات آیت 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے اچھی خوشبو بھی آتی تھی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حسرات العرش کو دور رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الشافات تو آیت 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القلم آیت 48 میں فرماتے، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال در سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ قرآن اللہ تعالیٰ سورۃ الکشش آیت 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سبق: اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ حدیث: امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متار سے بہتر ہوں، یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کی ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے، اور میں مایوس نہیں ہوں، اس طرح بالکل نہ کہے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورۃ القلم آیت 41 میں آتا ہے۔ پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کے مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے۔ یہ داعی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگ شیئر کریں۔